السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 698، سورۃ مریم، آیت 16 تا 21، پارہ نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے گھر والوں سے ایک جگہ میں الگ ہوئی جو مشرق کی جانب تھی، پھر اس نے ان کی طرف سے ایک پردہ بنا لیا تو ہم نے اس کی طرف اپنا خاص فرشتہ بھیجا تو اس نے اس کے لیے ایک پورے انسان کی شکل اختیار کی۔ اس نے کہا بے شک میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تو کوئی ڈر رکھنے والا ہے۔ اس نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے نہ کسی بشر نے چھوا ہے اور نہ میں کبھی بدکار تھی۔ اس نے کہا ایسے ہی ہے، تیرے رب نے کہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی اور اپنی طرف سے عظیم رحمت بنائیں، اور یہ شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے۔ وَاذْکُرْ، اور ذکر کیجئے، پھر کتاب میں مریم کا، اذ جب، انتبذت وہ علیحدہ ہوئی، من آلیہ اپنے گھر والوں سے، مکاناً شرقیہ ایسے مکان میں جو مشرقی جانب تھا، فاتخذت پھر اس نے بنا لیا، من دونہم ان کے آگے سے، حجاباً ایک پردہ، فارسلنا پھر ہم نے بھیجا، الیہا اس کی طرف، روحنا اپنی روح کو یعنی جبریل کو، فتمثل تو اس نے شکل اختیار کی، لہا اس کے لیے، بشراً بشر کی، سویہ ایک کامل، قالت کہا، انی بے شک میں، اعوذ پناہ پکڑتی ہوں، بالرحمن رحمان کے ساتھ، من کا تجھ سے، ان اگر کنتا ہے تو تقیہ ڈرنے والا، قالا کہا، انما یقیناً انا میں تو، رسول بھیجا ہوا ہوں، ربی کی تیرے رب کا، لِأَهَبَ تاکہ عطا کروں، لکی تجھے،
غلامن ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ، قالت کہا، انا کیسے، یکون ہوگا، لی مجھے، غلامن لڑکا، ولم یمسسنی حالانکہ نہیں چھوا مجھے، بشرن کسی بشر نے، ولم اکو اور نہ میں کبھی رہی ہوں، بغیہ بدکارہ، قالا کہا، کذالکی اسی طرح ہے، قالا کہا، ربو کی تیرے رب نے، ہوا وہ، علیہ مجھ پر، ہینن بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ اور تاکہ ہم بنائیں اسے، آیتن ایک نشانی، للناسی لوگوں کے لیے، ورحمتن اور رحمت، منا اپنی طرف سے، وکانا اور ہے، امرن معاملہ، مقضیہ طے شدہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ مریم کی آیات بینات حضرت زکریا اور جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام ان باپ بیٹے کے واقعے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی یہاں بی بی مریم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں۔ اس سے پہلے مریم کے پاس بے موسمی پھل اور جناب زکریا کا وہاں اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح بی بی مریم کو بیٹے کی خوشخبری، سورۃ آل عمران پارہ نمبر 3 میں۔ اب یہاں جناب زکریا اور جناب یحییٰ کے بعد پھر مریم کا قصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں مریم کواری کے ہاں اور مریم پاک دامن کے ہاں، وہ کواری بھی تھی اور پاک دامن بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرما دیا۔ جناب حضرت مریم علیہ السلام جناب یحییٰ کی کفالت میں تھیں۔ اللہ رب الرحمن فرماتے ہیں کہ مریم اپنے گھر والوں سے ایک الگ جگہ میں ہوئی، اور وہاں اس کے پاس اللہ نے جبریل کو بھیجا۔ روح سے مراد جناب حضرت جبریل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جناب جبریل کو بھیجا، لیکن انسانی شکل کے اندر جناب حضرت جبریل مریم کے پاس آئے اور آ کر مریم کو ایک لڑکے کی خوشخبری دی۔ جناب مریم نے جب دیکھا کہ یہ اکیلے میں میرے پاس آیا ہے اور ہے بھی انسان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کی اور اس کو اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کرنے کا کہا کہ اپنے برے ارادے سے اگر آئے ہو کوئی تو بعد رہو اور اللہ کا ڈر اختیار کرو، اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس سے تو ہی بچا سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کلمہ گو مشرک کہ اولیاء اللہ غیب جانتے ہیں، بی بی مریم پاک دامن مریم کے اللہ کے ولیہ ہونے میں کوئی شک کسی کو بھی نہیں ہے، مریم کے پاک دامن ہونے میں اور مریم کے اللہ کے ولیہ ہونے میں کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں، لیکن مریم کو یہ نہیں معلوم کہ یہ خوبصورت گبرو جوان جو میرے سامنے آ کھڑا ہے یہ انسان بھی نہیں ہے، اور اس کا برائی کا اور بدکاری کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، اور یہ ہے بھی فرشتہ، اور کواری مریم کو یہ اولاد کی خوشخبری اور پیغام سنانے آیا ہے۔ یہ تمام باتیں جناب مریم کو معلوم نہیں تھیں، یہ تمام باتیں حضرت مریم کو معلوم نہیں تھیں، اور مریم جنہیں ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا تھا،
اور جناب حضرت زکریا جو مریم کے بہنوئی تھے، مریم اپنے بہنوئی زکریا کی کفالت میں عبادت کے اندر ہی مصروف رہا کرتی تھیں، اور جناب حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح علیہ السلام دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں آپس میں خالہ زاد تھے۔ تو کنواری مریم اللہ کی ولیہ، عبادت گزار، پاک دامن، مگر اس اللہ کی ولیہ کو، جس اللہ کی ولیہ کا ذکر کہاں ہے؟ قرآن کی آیات میں ہے، چاہے یہاں یہ سورۃ مریم پارہ 16 میں ہے، یا آل عمران پارہ نمبر 3 کے اندر، یا حدیث کے اندر کنواری مریم کا ذکر۔ تو مریم اللہ کی ولیہ تھیں، ہاں جی، لیکن وہ نہیں جان پائی کہ یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، اور فرشتوں میں بھی بڑے مرتبے والا جبریل ہے۔ ہاں جی، مریم اللہ کی ولیہ ہے، مگر مریم کو معلوم نہ ہو پایا کہ اس کا بے حیائی اور بدکاری کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مریم کو معلوم نہ ہو پایا کہ یہ مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہے۔ تو جب اللہ کی اتنی بڑی ولیہ کو غیب نہیں معلوم، یہ جو کلمہ گو مشرکوں نے اپنے بابے بنا رکھے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہے جی وہ اپنے مریدوں کی ڈوبی ہوئی کشتیاں پار لگانے جاتے ہیں اور مریدوں کے گھر آتے ہیں، اور مرید اپنے پیر کو پکارے تو پیر جو ہے وہ مدد کے لیے آتا ہے، پیر جو ہے وہ دیوار پیچھے کیا ہے، پردے پیچھے کیا ہے، غیب جانتا ہے۔ یہ بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ ہیں، ہیں جی، لیکن اس ولیہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا یہ تمام غیب کی باتیں جب تک کہ فرشتے نے بتا نہ دیا۔ حضرت مریم کس قدر عظیم ولیہ تھیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3411 پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مردوں میں بہت سے کامل مرد پیدا ہوئے، ہاں جی، اور عورتوں کے اندر عورتوں میں سے کوئی کامل نہیں ہوئی۔ ہاں، نمبر 1 آسیہ بیوی فرعون، اور مریم بیٹی عمران، اور عائشہ فرمایا کہ عائشہ کو عورتوں کے اوپر ایسے فضیلت حاصل ہے کہ جیسے سرید کو، صحبت کو سارے کھانوں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، صحیح بخاری 3411۔ تو پیارے نبی نے فرمایا عورتوں میں جو کامل عورتیں ہوئیں، فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا رضی اللہ عنہا، اور مریم جو بیٹی تھی عمران کی رضی اللہ عنہا، اور عائشہ صدیقہ جو بیٹی تھی صدیق اکبر کی رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور عائشہ کو عورتوں پر فضیلت ہے جیسے صحبت کو، سا کے ساتھ صحبت، جب گوشت کے سالن میں روٹی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ڈالا جاتا ہے اور کئی لوگ اکٹھے بیٹھ کر وہ صحبت کھاتے ہیں، جسے عربوں کی زبان میں یا مدنی زبان میں سرید بتایا گیا۔ تو حضرت مریم وہ بے شک اللہ کی ولیہ تھیں، مگر وہ بھی غیب نہیں جانتی تھیں۔ جب اتنی بڑی ولیہ غیب نہ جانتی تھیں تو بتائیے یہ کہیں دولے شاہ، کہیں گولے شاہ، کہیں بندروں والی سرکار، کانوں والی سرکار، کتوں والی سرکار، مگر مچھوں والی سرکار، بندروں والی سرکار، کتوں والی سرکار، یہ کہاں سے غیب جانتی ہیں؟ یہ سب شیطان کے پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں جو اہل شرک ایک دوسرے سے سن کر اللہ پر اور رسول پر اور اسلام پر اور شریعت پر بہتان بازیاں کرتی ہیں۔
تو فرشتے نے آ کر کنواری مریم کو بیٹے کی خوشخبری دی، اور مریم نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، یعنی اے اللہ تو ہی اب بچا۔ اور اس آنے والے سے کہا جسے وہ انسان سمجھی، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھا، اگر تجھے کوئی اللہ کا ڈر خوف ہے تو برائی سے دور ہو جا اور کوئی برا ارادہ نہ رکھ۔ فرشتے نے کہا جس رب کا تو جو ہے وہ جس رب کی پناہ چاہ رہی ہے، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ یہاں پھر اہل شرک نے یہ سمجھا کہ شیطان نے ان کو پٹی بڑھا دی کہ فرشتہ بھی اولاد دیتا ہے، اس لیے یہ درباروں سے بازاروں سے ملنگوں سے پیروں سے فقیروں سے مردوں سے زندوں سے یہ مشرک لوگ اولاد مانگ رہے ہوتے ہیں، بلکہ اولاد تو اللہ ہی دیتا ہے۔ جب بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو بچے کا نام رکھ دیتے ہیں پیرا دتا، پیروں کا دیا ہوا، حالانکہ اولاد دینے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ تو اہل شرک نے کہا کہ فرشتہ بھی اولاد دیتا ہے، کہ جبریل نے کہا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، حالانکہ جبریل تو بھیجے ہوئے تھے، جبریل کو اللہ نے بھیجا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جا کر کنواری مریم کو اولاد کی لڑکے بیٹے کی خوشخبری دو۔ ابو عمر بصری کی قرات کے اندر لیاہبا لاکی، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں، لیاہبا لاکی، تاکہ وہ رب تجھے لڑکا عطا کرے۔ ابو عمر بصری کی قرات میں لیاہبا لاکی، تاکہ وہ رب تجھے عطا کرے لڑکا۔ تو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید 7 مختلف قرات میں ہے۔ تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لیاہبا لاکی کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، اور ابو عمر بصری کی قرات کے اندر لیاہبا لاکی کہ وہ اللہ تجھے کیا کرے، لڑکا عطا کرے، جیسے آل عمران پارہ 3 میں ہے انک انت الوہاب، دینے والا کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ تو دینے والی ذات وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور اسی نے ہی یہ دیا۔ ہاں، جبریل صرف قاصد تھا، وہ یہ پیغام یہ خوشخبری لے کر مریم کنواری کے پاس آیا۔ اب جب مریم نے سمجھ لیا کہ یہ انسان نہیں اور فرشتہ ہے، جب ڈر اور خوف ختم ہو گیا، اب پوچھتی ہیں مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ نہ میں منقوہ ہوں، نہ میں بدکارہ ہوں، نہ مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، اور نہ میں کوئی بدکارہ عورت تھی۔ مطلب یہ ہے کہ میں کسی کے نکاح میں بھی نہیں ہوں، اور میں گندی اور بری عورت بھی نہیں ہوں، کسی نے چھوا بھی نہیں، اور میں نے کوئی بدکاری بھی کبھی نہیں کی، تو اب مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ جبریل کہتے ہیں ایسے ہی، یعنی جس طرح پیغام آیا ہے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے، ہم نے پیغام بتا دیا، اب جیسے آپ کو بتایا بیٹا تو ہوگا۔ اور تیرے پروردگار نے یہ کہا ہے میرے لیے ایسا آسان ہے، یعنی اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے آدم سے ہی حوا کو پیدا کیا، اللہ نے آدم حوا سے اولاد آدم حوا کو پیدا کیا، اور اللہ ہی نے کنواری مریم کو بغیر بدکاری، بغیر شادی، بغیر نکاح کے بیٹا بھی عطا کر دیا۔ تو مریم کہتی ہیں کہ مجھے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں اور نہ میں بدکارہ تھی۔ بغیہ کا معنی ہے زانیہ، جمع ہے اس کی بغایا، مصدر ہے بغاؤن۔ مریم کہتی ہیں کہ مجھے نہ کسی مرد نے چھوا ہے اور نہ ہی میں بدکارہ رہی، میں تو پاک دامن ہوں۔ تو کہا گیا کہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کو بتا دیا گیا۔ تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ میرے اوپر یہ آسان ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے لیے اسباب ہیں، ہم اسباب کے تحت ہیں، اللہ تو خود مسبب الاسباب ہے۔
وہ اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے. ہاں جی، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ صمد ہے، الصمد، بے نیاز ہے. تو اس بے نیاز ذات کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم اسے جو ہے لوگوں کے لیے بڑی نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے رحمت بنا دیں، اسے بطور معجزہ نشانی بنا دیں کہ ہم صرف عورت سے بھی انسان پیدا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے آدم سے عورت پیدا کر دی. اللہ نے آدم سے عورت پیدا کر دی اور کواری پاک دامن، کواری بھی پاک دامن بھی مریم سے اللہ نے لڑکا بیٹا پیدا کر دیا. تو کیا معلوم ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالی علی کل شیء قدیر ہے، بلکہ ہر چیز اللہ کے ایک اکیلے اور قادر قدیر ہونے پر دلالت کرتی ہے. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز میں نشانی اور نشانیاں موجود ہیں جو اس بات پر رہنمائی کرتی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ وہ پروردگار ایک ہے، وہ دو نہیں، وہ تین نہیں، وہ 10 نہیں ہیں. وہ اللہ اکیلا ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کے برابر اور اس کے ہمسر نہیں ہے. اور فرمایا کہ یہ کام تو شروع سے ایک طے کیا ہوا کام ہے، یعنی تقدیر میں یہ بات طے ہو چکی. اب یہ بات چل تو نہیں سکتی، اب تو بغیر خاوند کے بیٹا ہونا ہی ہونا ہے، بغیر بدکاری کے بیٹا ہونا ہی ہونا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.